حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جو میں آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک سوال بنا لیں آپ۔ ہم یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، سناتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں ایک دوسرے سے، باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بتائیں والدین کے حقوق کیا ہیں، والد کے حقوق اور والدہ کے حقوق کیا ہیں۔ ایسے ہی سوال ہوتا ہے، اولاد یہ سوال کر دیتی ہے، بتاؤ اولاد کے حقوق کیا ہیں والدین پر، جو والدین نے پورے کرنے اولاد کے حقوق وہ کیا ہیں۔ ایسے ہی سوال ہو جاتا ہے کہ جناب یہ بتاؤ کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق۔ کاروبار دو شخص آپس میں مل کر رہے ہیں، شریک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو شریک جو شخص ہے اس کے حقوق کیا ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے جناب آپ بتائیے کہ میرے حقوق کیا ہیں میرے شوہر پر، اور شوہر پوچھتا ہے کہ بیویوں کو بتائیے کہ شوہروں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے اپنے حقوق کو اجاگر کرواتا ہے کہ بتائیں میرے حقوق کیا ہیں۔ میں اگر امام مسجد ہوں تو میں کہوں گا لوگوں کو بتائیں کہ جناب امام مسجد کے حقوق کیا ہیں، لوگ میرے حقوق ادا کریں۔ آپ مقتدی ہیں تو آپ کہیں گے امام کو بتاؤ بھائی ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے حقوق ادا کریں۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے حقوق ادا کریں۔ چھوٹے بچے اولاد کے متعلق ہیں، بڑوں کے متعلق ہیں۔ حکومت کہتی ہے رعایا کو بتاؤ ہمارے حقوق کیا ہیں، اور رعایا کہتی ہے حکومت والوں کو بتاؤ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ یہ سارے حقوق پر بات کرنے کے لیے دلچسپی بھی لیتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ یہ سارا کچھ واضح ہو، لیکن میں اس میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ کے سامنے، پوچھئے گا اپنے آپ سے، ابھی چاہے بولیے گا، اگر امام کو حقوق دیے ہیں تو کس نے دیے؟ بولیے۔ امام کے حقوق آ گئے، کہاں سے آ گئے امام کے حقوق؟ آپ مقتدی ہیں تو آپ کے حقوق کہاں سے آ گئے بھائی؟ اگر والد ہے تو والد کے حقوق کس نے دیے؟ والدہ ہے تو والدہ کے حقوق کہاں سے آ گئے؟ بیوی کو حقوق کس نے دیے؟ شوہر کو حقوق کس نے دیے؟ اگر رعایا ہے، ساری مخلوق ہے رعایا، تو رعایا کو حقوق کس نے دیے؟ اگر حاکم وقت ہے تو بادشاہ وقت کو حقوق کس نے دیے؟ کاروبار میں لین دین کے معاملات میں ایک دوسرے دونوں شریکوں کے حقوق کس نے بیان کیے، کس نے واضح فرمائے؟ بولیے گا سارے، کس نے حقوق دیے ہیں جی؟ ہاں جی، ہاں جی، آپ کو پتہ ہے جواب نہیں دے رہے ہو۔ اسلام اور اللہ تعالیٰ نے، ادھر سے کوئی اور بزرگ بولیں گے، اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی بدوست بولیں گے جی؟ کس نے حقوق دیے؟ صحیح بول رہے ہو آپ سارے، آپ پریشان ہو کہ شاید یہ کوئی اور نکال لے گا۔ کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا اللہ پاک نے ڈائریکٹ ہمیں فرمایا ہے کہ یہ حقوق ہیں ان ساروں کے؟ اللہ پاک نے کس کے ذریعے سے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو ہمیں کس نے بتایا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا، پھر آگے کام چلتا ہے، آج تک موجود ہے، قیامت تک چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم سارے ایک دوسرے کے حقوق تو پوچھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، لینے بھی چاہیے، لیتے بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کبھی یہ بھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہیں؟ امت پر لازم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حقوق ادا کرے۔ وہ کون سے حقوق ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے ہیں اور امت پر لازم ہے؟ جیسے کہیں گے جناب شوہر پر لازم ہے بیوی کے حقوق ادا کرے،
تو امت پر لازم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ادا کریں۔ وہ کون سے حقوق ہیں؟ سوال میرا خیال آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ تو اب آپ ذرا غور سے ان حقوق پر میں طاہرانہ نظر ڈالوں گا اجمالاً، کیونکہ حقوق کی تفصیل تو بڑی ہے، بڑے بڑے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور غور کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم امتی ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ حقوق ادا کریں۔ اگر ہم وہ حق اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادا نہیں کر رہے تو ہم نبی کریم علیہ السلام کا حق مارنے والے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا میرے یہ جملے، اگر امتی وہ حق ادا نہیں کرتا تو نبی پاک کا حق مارنے والا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ والد کا حق بیٹا ادا نہیں کر رہا، بیٹے نے اپنے والد کا حق مار لیا۔ شوہر اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا تو شوہر اپنی بیوی کو حقوق غصب کر رہا ہے۔ اگر کسی کی زمین اگر ہم ہڑپ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پڑوسی کا حق مار گیا، اس کی زمین غصب کر گئے۔ اگر امتی نبی کریم علیہ السلام کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ امتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مارنے والا ہوگا۔ اور عام ایک دوسرے کے حقوق اگر غصب کیے جائیں، مارے جائیں، حق ادا نہ کیا جائے تو اس پر بڑے سخت عذاب ہے۔ تو ذرا سوچئے، جو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا نہ کرے گا اس پر کتنا سخت عذاب آئے گا۔ سارے حقوق بعد میں، سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج مائیں، یہ اگلے دن رمضان شریف میں میرے پاس ایک بچہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے یہاں اندر، تو میں نے پوچھا، تراویح کے متعلق وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا، تو میں نے کہا آپ تراویح یہاں نہیں پڑھتے ہو؟ وہ مجھے کہتا ہے کہ جناب میں تراویح یہاں نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ یہ جو بہر روڈ ہے نا، یہ والا بہر روڈ جا رہا ہے، اس روڈ میں آگے چل کے ان کا گھر آتا ہے، بہت آگے نہیں، یہ بالکل 2 4 5 گھر چھوڑ کر ادھر آس پاس اس کا گھر ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ مسجد میں آ کر تراویح کیوں نہیں پڑھتے یا نماز عشاء یہاں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو پتہ ہے وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ میری ماں کہتی ہے، بچہ کہتا ہے میری ماں کہتی ہے مسجد بہت دور ہے اور رات کا ٹائم ہے تو آپ مسجد میں نہ جاؤ، ادھر ہی گھر میں پڑھ لو۔ مجھے بڑا دکھ ہوا اس بچے کی یہ بات سن کر کہ وہ ماں جس کو زمانہ پوچھتا نہ تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماں کے قدموں کے نیچے لا کر جنت رکھ دی، وہ ماں آج کہتی ہے بچے کو مسجد نہ جانا، رات کا ٹائم ہے۔ ایک ہے چھوٹا بچہ ہو، بالکل چھوٹا سا بچہ ہو تو چلو ٹھیک ہے جی، وہ بچہ بھی 15 سال کا 16 سال کا بچہ جوان ہو چکا ہوا ہے، بالغ ہو چکا ہوا ہے، مسجد میں نہیں آنے دے رہی ماں، کہتی ہے کہ جناب بہت دور ہے اور تو جائے گا تو میں پیچھے سے تڑپتی رہ جاؤں گی، پتہ نہیں تو واپس کب آئے گا۔ ایک بندے کو کہا گیا یہ شادی کے مواقع پر، چلیں یہ واقعات چلتے رہیں گے، بڑے واقعات ہیں ایسے، بہرحال آپ ادھر آئیے واپس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں وہ پیارے بھائیوں سوچنا ہے ہم ادا کر رہے ہیں؟ اگر تو ادا کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ بھی آپ کو، اگر تو ادا کر رہے ہیں تو مزید پکا ہو جائیں اپنے اوپر اور شکر بجا لائیں کہ مولا تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن اگر کمزوری ہے تو اس کمزوری کو یہاں بیٹھے ہی ختم کر لیجئے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کب آ جائے۔ کوئی وہ قبرستان کے اوپر کسی نے لکھا تھا، کبھی قبرستان میں یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ اس قبرستان کے اندر جوانوں کا داخلہ منع ہے اور بچوں کا داخلہ منع ہے، کئی قبرستان میں یہ نہیں ہے، قبرستان میں امیروں کے لیے بھی داخلہ ہے، غریبوں کے لیے بھی داخلہ ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی، جو بھی فوت ہو گیا قبریں کہتی ہیں آ جاؤ لے آؤ، ہمارے لیے ہر ایک کو ویلکم ہے، آئیں جناب۔ تو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کے حقوق غصب کرتے ہوئے دنیا سے جائے، تو اس حالت میں بندہ چلا جائے کہ وہ کم از کم آقا پاک کو جا کے اپنی شکل تو دکھانے والا ہو۔ کہیں کریم آقا علیہ السلام یہ سوال ہی فرما دیں، میرے امتی میرے ہی تو نے حق ادا نہ کیے، بتا میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا اور تو میرے ہی حقوق غصب کر کے آ گیا، تو کیا منہ دکھائیں گے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ آج کل بندے کہتے ہیں میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، وہ مجھے مجبور کرتے ہیں۔
یہ کیا مجبوریاں ہیں ہمارے لیے، ہم چھوٹی چھوٹی سی مجبوریاں عارضی لے کر پھر رہے ہیں، اور ادھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس۔ سنیے آپ کا سب سے پہلا حق، اس پر 65 آیات طیبات ہیں قرآن عظیم کے اندر علیحدہ سے، وہ میں نہیں سناؤں گا، صرف میں حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑا اور اہم حق یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ایمان لایا جائے، اور ایمان بھی ویسا لایا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے میرے نبی پاک پر ایمان لے کر آؤ، اپنی مرضی کا ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ایمان لے کر آنا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ اور اللہ پاک نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ واضح طور پر ڈگری جاری کی ہوئی ہے کہ کائنات میں سب سے آخری نبی اور رسول میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا جب ایمان لے کر آنا ہے تو اس ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ہے، اور کائنات میں ہر لحاظ سے آپ کو آخری نبی ماننا ہے۔ لہذا اب آپ ایک بار سارے بھائی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے بھی پڑھتے ہیں پھر مزید پڑھیں، اور صبح و شام یہ کلمہ شریف کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ صبح اگر لوگ مسلمان ہوں گے تو شام تک کافر ہو چکے ہوئے ہوں گے، اور اگر شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح تک کافر ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ جب بندہ کافر ہو جاتا ہے تو کفر کے بعد اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب پتہ ہی نہ چلا اس نے گفتگو کیا کر دی، میڈیا کا دور ہے، کسی نے کوئی غلط جملے بولے اس کی ہاں میں ہاں ملا ڈالی، ادھر ایمان ضائع ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ بندہ کیا بول گیا۔ جب ایمان ضائع ہو گیا اور ادھر بیوی کے قریب جا رہا ہے، تو جب نکاح ختم ہو گیا بیوی کے ساتھ تو اس کے پاس جانا ہی جائز نہیں ہے، وہ حرام کام وہاں شمار کیا جائے گا، بدکاری ہو جائے گی، جس پر بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ شوہر ہوں گے لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ ہی وہ بدکاری کر رہے ہوں گے، زنا کر رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، بار بار ایمان کو نئے سرے سے بار بار کلمہ شریف پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، تاکہ تمہیں صبح و شام جب بھی حالت آئے تو تمہیں یقین ہو کہ بھائی میں حالت ایمان میں ہوں۔ اس لیے پیارے بھائیوں بار بار کلمہ شریف پڑھتے رہیں، اور جو ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ ساری کی ساری پڑھتے رہا کریں۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو ان کو یاد کر لیں، اگر پھر بھی نہیں یاد ہو رہی ہیں تو کم از کم اتنا کہہ لیا کرے اپنی زبان سے کہ اے باری تعالیٰ تیرے پیارے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تیری طرف سے لے کر آئے ہمیں دیا، جیسے اس کے حقوق ہیں، میں اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر سارے کے سارے حقوق مانتے ہوئے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ یہ بڑا جامع اردو میں جملہ ہو جائے گا جس پر ہمارا ایمان انشاءاللہ تعالی تازہ رہے گا۔ تو ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان میں ایمان لانے میں حقوق کے اندر یہ شامل ہے، جو بندہ نبی پاک کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ حقیقت میں نبی پاک کا حق غصب کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایمان لانے کے بعد جو امت پر حق ہے وہ کیا ہے؟ امت پر حق ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا کریں، وہ ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، سنت کا، فرمان کا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آتا ہے اس فرمان کا اور آپ کی سنت پر عمل کر دینا، یہ امت پر لازم ہے۔ اگر عمل نہیں کرتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب کرنے والے ہیں۔ میں ایک اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اگر میں کہتا ہوں، یہ بزرگ بیٹھے ہمارے بابا جی میاں منور صاحب، میں ان سے کہتا ہوں آپ ذرا اٹھیے گا، ادھر تشریف لے آئیں، آپ واپس آ جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں جی تشریف رکھیں۔ اب یہ بزرگ ہیں، حالانکہ میری عمر سے بنسبت یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، لیکن میں نے کہا کہ جی آپ اٹھیے، فوری اٹھ گئے۔ اگر یہ کہ میں نہیں اٹھتا، میں نے آپ سے ہاں یا نہ میں جواب لینا ہے، اگر یہ کہ میں نہیں اٹھتا تو یہ صحیح کر رہے ہیں؟ بولیے گا،
بولیے گا، نہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہ میں نہیں اٹھتا، میں کہہ رہا ہوں یار اٹھ جائیے میاں جی، کہتے میں نہیں اٹھتا یہاں سے، یہ صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ میں آپ عام ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ ایسے کر لیں، بیٹا نہیں کرتا، تو والد کہے گا میری مان نہیں رہا، غلط کر رہا، میرا حق نہیں ادا کر رہا۔ ایک بزرگ تھے ہمارے بڑے، وہ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹے، وہ دونوں باپ اور بیٹا اکٹھا کھانا کھا رہے تھے، تو بیٹے نے بھی لقمہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، باپ نے بھی لقمہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ تو باپ کہنے لگا اپنے بیٹے سے بیٹا روٹی چھوڑ دو، دروازے پر دیکھو کون آیا ہے۔ تو بیٹے نے وہ جو ہاتھ میں لقمہ لیا ہوا تھا وہ منہ میں ڈال لیا اور اٹھ کے چلا گیا، جا کے دروازے پر دیکھا جو بھی تھا واپس آیا۔ تو والد محترم کہنے لگے پھر اپنی مننی میری تو نہ مننی، اپنی منوائی نا میری تو نہ مننی۔ نے کہ ابا جان تھوڑی من کے گیا جا کے دروازہ کھولا ہے۔ ابا جان فرمان لگے پتر میں کیا سی کھانا ایک باری چھڑ دے، تے کھانا چھڈن دا مطلب یہ سی کہ جیڑا لقمہ تیرے ہاتھ وچ ہے وہ بھی اتنے رکھ دیتا، وہ منہ وچ نہ پاندا، وہ جیڑا تو منہ وچ پا لیا پھر اپنی منوائی ہے نا میری تو نہ مننی۔ تو یہ اتنی بات پر بھی حق والد کہہ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم ایک دوسرے کو بات کہیں اور کہیں کہ جناب حق نہیں ادا ہو رہا، تو پیارے نبی کریم اگر ارشاد عظیم فرمائیں کہ میرے امتیوں ایسا کرو، تو امتی اگر ویسا نہیں کرتا تو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مار رہا ہے۔ اب ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، امتی پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی لمبی لسٹ ہے، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، دھوکہ دے رہے، تو اس بندے کا حق تو مار ہی رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بھی مار رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ نہ کرو، کر رہے ہیں لوگ فراڈ، تو یہ جہاں بندے کا حق ہے وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق بھی مارا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اپنی امت کو فرماتا ہوں اپنے چہروں پر داڑھی شریف سجاؤ، داڑھی شریف سجاؤ، مونچھیں پست کرو، داڑھی شریف بڑھاؤ۔ امتی کہتا میں نے نہیں کرنا۔ یہاں کھڑے ہونے کے لیے آپ ساروں نے کہا کہ نہیں جائز ہے، تو وہاں جہاں اندر کو صاف کرنا ہے، باطن کو، اندر کو ایمان کے ساتھ حسد سے پاک کر کے، جھوٹ غیبت چغلی سے اپنے آپ کو اندر سے پاک صاف کرنا ہے، وہاں ظاہر بھی آقا پاک چاہتے ہیں میرے امتی کا میرے جیسا دکھائی دینا چاہیے۔ وہ پرانے واقعات میں آتا ہے نا، ایک بندہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، وہ ایویں ہی عصا لے لیتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اس نے نا عصا بنایا ہوا تھا، جیسا آپ کا عصا ویسے اس نے اپنا عصا بنایا ڈنڈا، وہ عصا لے لیتا تھا ایسے چوک میں آ جانا۔ اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کیسے فرماتے ہیں، تورات شریف کی آیات پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بار بار مخاطب کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہی نکل آیا کرتا تھا باہر اور چوک میں کھڑا ہو جانا، عصا پر اس نے اپنے آپ کو ٹیک لگانی اور لوگوں کو بلانا، او لوگوں آؤ۔ لوگوں نے غور کرنا کہ وہی دیوانہ آ گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی اپنی کیفیت بناتا ہے اور ویسی صورت بنا کر اپنے آپ کو ویسا پگڑی باندھ لینی، ویسے ہی داڑھی شریف اس نے رکھ لی، ویسے لمبا سا چوگا پہن کر تو آ جایا کرتا تھا۔ لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے تھے، ایویں ہی ہے، یہ ایویں ہی ہے، جی آج کل لوگ سمجھتے نا سر تے امامہ شریف رکھ لیا تو مولوی بس ایویں ہی ہو گیا ہے۔ میں یونیورسٹی میں اسی حالت میں جایا کرتا تھا ایم فل کے دوران، تو وہاں میرے ٹیچر مجھے کہنے لگے تینوں خیر ہے، تینوں کی ہویا ہے؟ میں کہنے لگا کوئی گل نہیں جی، ایک دن آئے گا تو کہو گے صحیح سی۔ پھر واقعی اساتذہ نے بھی کہا، یونیورسٹی کے اساتذہ نے، بالکل صحیح ہے۔ اس پر بڑی لمبی میں نے ایک دو بار پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو امتی تھا وہ ہو گیا فوت، لوگوں نے ایسے ہی کہا دیوانہ فوت ہو گیا، وہ ادھر چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام میرا محبوب آدمی فوت ہو گیا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی جائیے خود اس کے کفن کا اہتمام کیجئے، غسل کا اہتمام کیجئے، آپ نے خود اس کے جنازے اور ساری تدفین قبر کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کو حکم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ آئے، آ کر دیکھیں تو صحیح کون سا اللہ تعالیٰ کا محبوب آدمی ہے۔ اور جب وہاں گئے
تو دیکھا تو وہ دیوانہ آدمی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب تعالیٰ اس کو تو سارے دیوانہ سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو یہ آپ کی نقلیں اتارتا تھا نا، وہ نقلیں مجھے بڑی پسند آیا کرتی تھی، کیوں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ کا یہ جو حلیہ مبارک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارا میرے بنانے سے ہے، تو یہ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ فرمایا بس وہ جو یہ نقلیں مارا کرتا تھا، اتارنے کی کوشش کرتا تھا، وہ مجھے اس کی ادائیں پسند آ گئیں۔ جب سے اس نے شروع کیا تب سے میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہوا ہے، لہٰذا اب آپ سارا کچھ اس کا کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر وہ کوچی موچی کی نقلیں مارتا ہے تو وہاں وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں سوچئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر امتی آج نبی کریم علیہ السلام کی نقلیں مارنا شروع ہو جائے اور کہے یا رب العالمین میرے اندر بس یہ ظاہری صورت ہے، اس کو حقیقت تو نے بنانا ہے، میں جو تیری بارگاہ میں لے کر آ سکتا ہوں نبی پاک کی ذات سے محبت کرتے ہوئے میں لے کر آ گیا ہوں، تو کرم فرما کر اس کو حقیقت اپنے فضل و کرم سے بنا دے۔ تو کیا اس بندے پر اگر فضل ہو جائے گا تو ہمارے اوپر نہیں ہو جائے گا؟ یقین جانیے ہو جائے گا، اور یہ نبی پاک کا حق ہے۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، دھوکے فراڈ سے اپنے آپ کو بچانا، اور پیارے کریم علیہ السلام جیسی داڑھی مبارک سجا لینا، اپنے سر پر امامہ شریف سجانا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہمارے بھائی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں میں جب کوئی سچی بات کرتا ہوں نا، یہ اکثر ہمارے بھائی ننگے سر آ کر نمازیں پڑھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں یہ ننگے سر نماز پڑھنا کسی حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے پر جائز ہو۔ ہاں اگر کپڑا کوئی نہیں ہے، غریب اتنے ہو گئے ہیں کہ پیسہ ہی کوئی نہیں، رومال کوئی نہیں، لاکھوں کے موبائل رکھے ہوئے ہیں، جوتے لاکھوں کے پہنے ہوئے ہیں، ہزاروں کے جوتے ہیں، اور گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اور سر پر ٹوپی 20-25 روپے 40 روپے کی کوئی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے جی؟ کہتے ہیں بس جناب یہ فیشن آ گیا۔ یہ کہیں کا فیشن نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنت کی مخالفت ہے۔ ہاں اگر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے میں سارے امیروں غریبوں کو یہ لازم ہے کہ وہ ننگے سر ہو کر عمرے شریف کی ادائیگی کریں، وہاں اور احکام ہے۔ لیکن جب غربت کی حالت ہے تو اس میں بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ صحابہ کرام جب غریب ہوا کرتے تھے، بہت غریب، ظاہری طور پر مال نہیں ہوا کرتا تھا، تو ایک لمبی سی چادر لے کر اس ایک چادر کا وہ تہہ بند بھی بنا لیتے تھے، اس ایک چادر کا اوپر سے قمیض کا بھی سہارا لے لیا کرتے تھے، اس کو پورے احرام کی طرح لپیٹ کر ایک ہی چادر کے اندر وہ ساری عبادتیں کر لیا کرتے تھے۔ سر ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی حالت ہے تو پھر تو معافی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں اگر ہم اگنور کرتے جا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اسلام کا اصل حسن ہی وہ کھو بیٹھیں گے۔ وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی جو کوئی میڈیا ہمیں دکھانا چاہے گا یا کوئی انگریز ہمیں دینا چاہے گا، اسلام تمہارا ایسا ہی ہوتا ہے، بھی پکڑ لو اسلام اپنا۔ ابھی شکر کریں کہ ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں اسلام کی اصل حقیقت، اصل تصویر وہ دکھانا چاہتے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں، یہ دوسرا حق ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اب نیت کر لیں آپ سارے پیارے بھائی کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے نبی پاک کا حق ادا کرنا ہے۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں میری اولاد میرا حق ادا کرے، وہاں میں یہ بھی کہوں کہ میں اپنے نبی پاک کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ جہاں بیوی کہتی ہے کہ شوہر کو میرے حقوق ادا کر، دن رات بیوی کے حقوق پر لگے ہوئے ہیں، وہاں ہم ادھر بھی توجہ دے لیں کہ میں اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کروں گا اور اپنے نبی پاک کے حقوق بھی ادا کروں گا۔ جہاں بیویاں لگی ہوئی ہیں اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے پر، وہاں ان کو چاہیے کہ وہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے حقوق ادا کرے اور وہ اپنے بچوں کو لگائیں۔ ماؤں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا نبی پاک کے حقوق ادا کرو۔ ہم ماؤں کو سارا مقام نبی پاک نے عطا فرمایا ہوا ہے، ہم والد کو سارا مقام کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو جب والدین یہ دونوں مل کر اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بچے بڑے ہوں گے تو نبی پاک سے محبت کرنے والے بھی ہوں گے اور حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنا۔ اور یہ ساری چیزیں اس پر بھی بڑی قرآن پاک میں آیات طیبات موجود ہیں، باقاعدہ اللہ پاک نے نام گنوائے ہیں، بیٹا، اولاد، کنبہ، خاندان، رشتے اور کاروبار، سونا چاندی زیورات،
یہ ساری چیزوں کا نام لے کر اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، سب سے آگے میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ جب بھی آقا پاک کا فرمان آئے تو سب بعد میں، پہلے ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ تو جو ان چیزوں کو ترجیح دے دیتا ہے، میرا بیٹا یہ کہتا ہے، میری بیوی یہ کہتی ہے، میرا خاندان کہتا ہے، شادی کے موقعوں پر ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، نا جی کیا کر رہے ہیں جناب، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں جی، خوشی کا موقع ہے، اولاد یہ کہتی ہے، خاندان ہے، اس کا مطلب ہے وہ نبی پاک کا حق مار رہا ہے اور شیطان کو راضی کر رہا ہے اپنی اولاد کے پیچھے اور خاندان کے پیچھے لگ کر۔ پھر جو بڑا حق ہے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، چوتھے نمبر پر، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام بجا لانا۔ اور قرآن پاک پر 3-4 آیات ایسی ہیں قرآن پاک میں یہ موجود ہیں، جس بندے کے دل میں تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، اس بندے کا کوئی روزہ، نماز، زکوٰۃ، کوئی کائنات کا عمل کرتا پھرے وہ ہرگز قبول نہیں ہے، جس بندے کے دل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں ہے۔ اور ایک بڑا حق اس کے بعد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، کثرت سے۔ ایک بار سارے پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک بار حقوق کافی سارے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، یہ میں نے 4 بڑے حقوق بیان کیے ہیں پیارے بھائیوں، اس کے اندر کافی ساری ہماری زندگی کے معاملات آ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں، کمزوریاں اپنے اندر سے ختم کر دیں، یہ کمزوریاں بندے کو آخرت میں ناکام کروا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح طور پر کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بار انہی حقوق کے تحت جو ایمان کا تقاضا ہے اس پر آپ سارے میرے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مجھے دین اسلام سے اور نبی پاک کے حقوق میں سے ہے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنا اور آل پاک سے بھی محبت کرنا۔ ان دونوں ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کو تالے لگا لینا، یہ نبی پاک کے حقوق میں سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔